نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان ہو، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے دنیا کا کہ لوگوں کو الگ الگ مراتب میں بانٹ رکھا ہے۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، کسی کو مالک، کسی کو نوکر، اور یہ اس لیے تاکہ نظام کائنات چل سکے۔ جو جس حالت میں ہے اسے اپنی تقدیر کا حصہ مان کر اس پہ راضی برضا ہونا چاہیے۔ جب آدمی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے میری قسمت میں ایسا ہے، اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ برا ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی اس تقدیر سے راضی نہیں ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ تقدیر کے معاملے میں اچھی ہو تب بھی راضی رہنا ہے، اور بری ہو تب بھی راضی رہنا ہے۔ اس معاملے میں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تقدیر پہ پوری طرح سے ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ حسد کے شکار ہوتے ہیں۔ حسد کی بیماریاں انہی لوگوں کے اندر جنم لیتی ہیں، اور حسد آسمان کا پہلا گناہ ہے، زمین کا پہلا گناہ ہے حسد۔ آسمان پر جو پہلا گناہ کیا گیا وہ حسد تھا، اور اس زمین پر انسان آنے کے بعد جو پہلا گناہ کرتا ہے وہ بھی حسد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88، یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کے نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولادیں کام آئے گی۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ایک پاکیزہ دل لے کر آئے گا، صحیح سالم دل لے کر آئے گا، اسی کو کامیابی ملے گی، اسی کو نفع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، او میرے بندو، دنیا کے مال اور دنیا کی دولتیں اور اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں تم دیکھتے ہو، لیکن میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ میرے پاس آؤ گے، جب تمہارے پاس صحیح سالم دل ہوگا تبھی تم کو نفع ملے گا، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اسی لیے اپنے دل کو دلی بیماریوں سے بچانا چاہیے۔ دلی بیماریاں یہی ہیں، انسان خواہ اپنے دل میں حسد پال لے، کسی سے کینہ کپٹ ہو جائے، کسی سے جلنے لگے، کسی کے ساتھ اچھا ہو سے اچھا نہ لگے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں اور اس پر گرفت ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہی بات اللہ نے قرآن میں کہی، کل قیامت کے دن نفع اسی کو ملنے والا ہے جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، پاکیزہ دل لے کر آئے گا، اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی نفرت نہ ہوگی، کسی طرح کا کوئی حسد کینہ کپٹ نہ ہوگا، اسی کو نفع ملنے والا ہے۔ یہ حسد 4 طرح کا ہوتا ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی شخص کو کوئی نعمت مل جائے، اس نعمت کے ختم ہونے کی دل میں تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی 4 کیٹیگری بنائی ہے، 4 اس کی قسمیں بنائی ہیں۔ کا ایک حسد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے جو نعمت اس کو ملی ہے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، بس اس سے چھن جائے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کا حسد وہ ہے کہ سامنے والے سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تیسری قسم کا حسد یہ ہے کہ اس کی طرح نعمت مجھے مل جائے اور اگر مجھے نہ ملے تو کم سے کم اس کا چھن جائے۔ اور چوتھی قسم کا حسد جو کہ جائز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرح مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے لیکن مجھے بھی مل جائے۔ اس کو مجازن حسد کہا گیا ہے، ورنہ یہ رشک کہلاتا ہے، عربی میں غبطہ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، 2 طرح کا رشک انسان کو کرنا جائز ہے۔ اگر کسی مالدار کو دیکھو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے خرچ کر کے نیکیاں کما رہا ہے، تو کوئی ایسا شخص جو غریب ہے وہ اس بندے سے رشک کر سکتا ہے اور اپنے دل میں یہ تمنا رکھ سکتا ہے کہ اے اللہ اس کی طرح مجھے بھی عطا فرما دے، میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، اے اللہ جیسے تو نے فلاں کو عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ جائز ہے، بلکہ یہ اچھی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسا بندہ جس کے پاس اللہ نے علم دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم و حکمت سے نواز رکھا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے دنیا والوں کو تعلیم دیتا ہے، دنیا والوں کے معاملات میں فیصلے کرتا ہے، ان کو فتوے دیتا ہے، مسئلے مسائل بتلاتا ہے، اس بندے کو، اس عالم کو دیکھ کر بندہ رش کر سکتا ہے، اے اللہ فلاں عالم کی طرح مجھے بھی علم عطا فرما دے، میں بھی دنیا والوں کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو فتوے اور مسئلے مسائل بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، بلکہ امر محمود ہیں، پسندیدہ چیز ہے۔ تو یہ 4 طرح کے حسد ہوتے ہیں۔ اور حسد کے تعلق سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ قریبیوں سے شروع ہوتا ہے۔ حسد کوئی دشمنوں سے نہیں کرتا ہے، لوگ حسد اپنے دوست سے کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کرتے ہیں، قریبیوں، قرابت داروں، رشتہ داروں سے حسد ہوتا ہے۔
اس لیے یہ بیماری، یہ برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، جس دوست کے ساتھ آپ کو اس کے برے وقت میں کام آنا چاہیے، آپ اندر سے اس سے جل بھی رہے ہیں۔ اس لیے برائی انتہائی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو ایک ایسی مشکل میں وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ ہیڈک، وہ دل کے اندر کڑھن اور سامنے والوں کو دیکھ دیکھ کے جلنا، یہ لگاتار اس کو ہوتا رہتا ہے اور انسان اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت کو مول لے لیتا ہے جس مصیبت پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسی بے عزتی کو مول لے لیتا ہے جس بے عزتی کے لیے انسان گناہ بے لذت کر جاتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، خود اپنی نگاہ میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ مان چکا ہوتا ہے کہ میں اس سے چھوٹا ہوں، میں اس سے کمزور ہوں، میرے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو سامنے والے میں ہیں، تبھی وہ حسد کرتا ہے۔ اگر آپ جو حسد کرنے والا بندہ ہے سامنے والے کو اپنے سے بڑا نہ مانے تو اس کو حسد ہوگا ہی نہیں۔ اپنے سے اچھا مانتا ہے، اپنے سے بڑا مانتا ہے، تب جا کے اس کو حسد ہوتا ہے اور خود کو اپنا چھوٹا سمجھ لیتا ہے۔ حسد اس زمین کا پہلا گناہ اور آسمان کا پہلا گناہ ہے۔ آئیے چند نمونے میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت تجھے آ گئی کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تو اس کے لیے سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ ابلیس کا جواب تھا، حسد سے بھرا ہوا جواب، خلقتنی من نار وخلقتہ من تراب، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا، ایک آگ والی مخلوق مٹی والی مخلوق کو کیسے سجدہ کر لے؟ اس کو حسد ہوا۔ اور حسد کرنے والا شخص کہیں نہ کہیں متکبر بھی ہوتا ہے، اس کو گھمنڈ بھی ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسی کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوتا ہے، اور ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ابلیس کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ آسمان پر سب سے پہلا گناہ اگر کوئی مخلوق کرتی ہے تو وہ ابلیس کرتا ہے، اور وہ حسد کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور اسی زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوتے ہیں، حابیل اور قابیل۔ دونوں بھائیوں کا واقعہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے سامنے والے سے حسد کرنا شروع کر دیا، اس کو قبول کیوں کر لیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول کر لیا، اس بات کو لے کر حسد کرنے لگا، اور حسد نے اس کو اس جگہ پر اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا، قتل بھی کر ڈالا۔ قتل کر جانے کے بعد اس کو دفن کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، ایک کوے کے ذریعے سے دفن کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس زمین پر بھی جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوا اور قتل ہوا ہے۔ یہ قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا، کیوں کیا تھا؟ بس یہی سوچتی کہ میرا کیوں نہیں ہوا، اس کا کیوں ہو گیا۔ اسی لیے حسد بہت خطرناک ہے۔ سورہ یوسف ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یوسف کے بھائیوں نے جو کچھ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کی مین وجہ حسد تھی۔ کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،
یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین ہمارے ابا کی نگاہ میں بڑے محبوب ہیں, بڑے پیارے ہیں, ہم تو ایک جماعت ہیں, ہم تو کئی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعقوب علیہ السلام کے ذریت میں پیدا فرمایا, لیکن ابا جان تو یوسف کو بنیامین کو زیادہ محبت کرتے, ہمیں نہیں کرتے. اور یہی سوچ ان کو حسد میں لے جاتی ہے, حسد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس کے بعد انہی میں سے کوئی کہتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوہ, قتل کر ڈالو معاملہ ختم ہو جائے گا, یا لے چلو کہیں بے آب و گیا زمین میں اس کو پھینک دو, کوئی پرسان حال نہ رہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. بس یہی حسد کی بیماری نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام کو بکنے پہ مجبور کر دیا گیا. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, کئی سال تک جیل کی سلاخوں میں رہے. مین ریزن کیا تھا, مین بیماری اور برائی کیا تھی کہ بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا. اس لیے حسد سے دل کو پاک کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. یہ وہ رذیل بیماری ہے, یہ گھناؤنی وہ بیماری ہے جو انسان کو خود کی نگاہ میں گرا دیتی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے. انسان کہہ رہا ہوتا کہ ہاں اللہ نے اس کو دیا ہے, مجھے نہیں دیا تو میں اس سے راضی نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اے میری امت کے لوگوں, تم اپنے اندر ایک خوبی پیدا کر لو, سب سے بڑے مالدار تم اپنے آپ کو محسوس کرو گے. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں جو بھی عطا فرمایا ہے, جو بھی تم روٹی سوکھی کھا رہے ہو, جتنا بھی اللہ نے تمہیں روزی دے رکھی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. اللہ رب العالمین تمہیں ایسا بنائے گا کہ خود کی نگاہ میں تم مالدار ہوگے, تمہیں کسی سے جلن نہ ہوگی, تمہیں کسی سے حسد نہ ہوگا, تمہیں کسی سے کوئی پریشانی نہ ہوگی. تکن اغنى الناس, سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. اور یہ رضامندی بہت کم لوگوں کو آتی ہے. دوسرے کو دیکھ کر انسان پریشان رہتا ہے, حیران رہتا ہے, وہ کیسے بڑھ رہا ہے, وہ کیسے بڑھ رہا ہے, وہ کیسے بڑھ رہا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی صفت بتلائی ہے کہ یہودی یہ برائی میں مبتلا تھے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. اے نبی, بہت سارے اہل کتاب, بہت سارے یہودی و نصارہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کاش کہ دوبارہ کافر ہو جاتے, دوبارہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے. اور یہ سوچ ان کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ حسدًا من عند انفسہم, کیونکہ ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو چکا ہے. یہ صدیوں سے انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر ہماری نسل میں سے آئے گا, آخری پیغمبر آ بھی گیا, ان کی نسل میں نہیں آیا, اس لیے یہ حسد کر بیٹھے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی نبی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے جیسے اپنے بچوں کو انسان پہچانتا ہے, لیکن اسی حسد کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اگر حسد ہو جائے تو سچی اور حق بات بھی وہ قبول نہیں کرتا ہے, کم از کم تو اس شخص کی بات مانے گا ہی نہیں جس سے اس کو حسد ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الفلق, اس میں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے میرے بندو, پناہ مانگا کرو کہ کوئی حسد کرنے والا تم سے حسد نہ کرنے لگے. لوگوں کو نظر بد بھی لگتی ہے, نظر بد لگتی ہے تو حسد کرنے والے کی لگتی ہے.
للچائی ہوئی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے بندہ کسی کو دیکھتا ہے، اس کی نعمت پر وہ تمنا کرنے لگتا ہے کاش کی اس کی نعمت ختم ہو جاتی، کاش کی وہ یہاں سے چلا جاتا، کاش کی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا، کاش کی اس کی دولت ملیا میٹ ہو جاتی، کاش کا اس کا کاروبار ختم ہو جاتا۔ اس طرح کی جب سوچ بندہ پالنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اتنی بڑی برائی ہے کہ اس برائی سے تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، کوئی اگر حسد کرنے والا مجھ سے ہے تو ہم اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ حسد کرنے والا انتہائی زیادہ گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا پہلے تعلقات کو ختم کرے گا، پھر اس کے بعد وہ پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دے گا، موقع لگے گا تو آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گا، قتل تک کی بات آ جاتی ہے صرف اسی حسد کی بنیاد پر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے میری امت کے لوگوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، تم آپس میں ایک دوسرے کے کاروبار میں اس طرح کا کردار ادا نہ کرنا کہ لوگوں کے درمیان ایسے داخل ہو جاؤ کہ قیمتوں کو بڑھانے لگو، ولا تدابروا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرنا، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت کا اظہار نہ کرنا، دلوں میں کینہ کپٹ لے کر نہ چلنا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین کے بندے بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک انسان کو اپنا دل کیسے رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس دل میں جو دل اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والا ہے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں ہونی چاہیے، دل میں بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے، کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی بھائی اللہ نے بنایا ہے تو بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر جو انسانوں کو بھائی بھائی بنایا، اسلام کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین نے اسلامی بھائی بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندو، اگر زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالو تو دو بچھڑے ہوئے دلوں کو تم کبھی نہیں ملا سکتے، دو دشمنوں کے دلوں میں کبھی بھی الفت محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیشہ کے دشمنوں کو دوست بنا دیا، اور جو ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے والے تھے آپس میں دوست بن گئے۔ یہ حسد کی بیماری عورتوں میں بہت کافی حد تک پائی جاتی ہے، مردوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر طبقے کے لوگ اپنے طبقے سے حسد کرتے ہیں۔ بزنس مین ہے تو اپنے بغل والی دکان سے حسد کر رہا ہے، اپنے اپنے کاروبار کے فیلڈ کے لوگوں سے انسان حسد کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا یہ وہ برائی ہے جو قریبیوں سے شروع ہوتی ہے۔ غیبت انسان اپنے دوست کی جلدی نہیں کرتا ہے، لیکن حسد اپنے ہی دوست سے شروع کرتا ہے، اپنے ہی سگے بھائی سے انسان کو حسد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دل کو صاف کرنا اور نیت کو درست رکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے بہت کچھ کیا ہے، بڑے علمی کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن پوری زندگی سب سے مشکل جو مجھے لگا ہے وہ ہے اپنے دل کو، اپنی نیت کو صحیح کر کے رکھنا۔ کہ اس سے مشکل کام مجھے کوئی دنیا میں نہ لگا کہ خود کے دل کو انسان صحیح رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، ایک انسان کے دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر انسان کا دل پاک ہے، صاف ہے، تو پھر وہ انسان بھی پاک و صاف ہوگا، سارا بدن اس کا اچھا ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل خراب ہو جائے، دل میں حسد آ جائے، دل میں کینہ کپٹ آ جائے، انسان کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے، پورا وجود اس کا بگڑ جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے
ٹیم کے لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں، ایک کمپنی کے اندر کام کرنے والے لوگ اپنے ہی ساتھیوں سے حسد کرنے لگے، ایک مدرسے کے اندر پڑھانے والے علماء ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، ایک ہی جمعیت کے اندر رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، ایک ہی شہر کے اندر رہنے والے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے۔ یہ وبا یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ غیبت کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے، برائیاں بڑے چرم سیما پر چل رہی ہیں۔ شیخ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے حسد ہو جائے تو اپنے دل کو کئی بار ٹٹولے، اللہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ میرے اندر کسی کے خلاف کیوں باتیں آ رہی ہیں؟ اگر اگلا ترقی کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، اگر اس کو دولتیں عطا فرما رہا ہے، چلیے بھائی ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی نواز دے۔ لیکن انسان یہ شیطانیت اپنے اندر لے آئے کہ نہیں اس سے چھن جانا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کا دل یہودیوں والا دل ہو گیا ہے، اس کا دل بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکا ہے، اسے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی اونچی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فاللئیم یبدیہ والکریم یخفیہ، کہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے فطرت میں کہ وہ اگر کسی مالدار کو دیکھے گا تو اس کے دل میں وہ تمنا جاگے کہ کاش اس کی طرح مجھے بھی مل جاتا، کسی اہل علم کو دیکھے گا تو اس کے اندر دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش یہ رتبہ مجھے بھی مل جاتا۔ کہتے ہیں کہ جو کمینہ انسان ہوتا ہے وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جو عزت دار شریف انسان ہوتا ہے وہ اپنے دل کو مارتا ہے، اپنے دل کو دباتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو اپنی زبان تک کبھی پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے اور حاسدین کے شر سے بچائے۔ آج میری طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے، 9-10 بجے قریب تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں خطبہ نہیں دے سکتا۔ حافظ جی کو میں نے کہا بھی تھا کہ آپ خطبہ دے دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ڈاکٹرز اور دواؤں کے کھانے کے بعد میں اتنا بولنے کے لائق ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار جتنے بیمار لوگ ہیں سب کو شفا عطا فرما، دلوں کی بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم اگر کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ خاموش رہیں، اسی میں بہتری ہے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما۔ پروردگار ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم قرآن و سنت کے نام پر اکٹھا ہیں، ہمیں قرآن و سنت کا شہدائی بنا، قرآن و سنت کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین یہ امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں جی رہی ہے، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، دوسروں تک تیرے کتاب کی اور تیرے نبی کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔